بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأنفس العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یوں ہو شوقیت مفلوج ہوئے یوں ہو شوقیت یوں ہو شوقیت مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا دل ذوق تماشا بھول گیا کعبے میں پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کیا چیز ہے دنیا بھول گیا پھر اوقات نے عکس ملا خوابیدہ جنوں بیدار ہوا خوابیدہ جنوں بیدار ہوا طلبوں کا تقاضا یاد رہا نظروں کا تقاضا بھول گیا طلبوں کا تقاضا یاد رہا نظروں کا تقاضا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کیا چیز ہے دنیا بھول گیا احساس کے پردے لہرائے احساس کے پردے لہرائے ایمان کی حرارت تیز ہوئی ایمان کی حرارت تیز
اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا، اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، پہنچا جو علم کی چوکھٹ پر ایک ابر کرم نے گھیر لیا، پہنچا جو علم کی چوکھٹ پر ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے کیا مانگ لیا کیا بھول گیا، باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے کیا مانگ لیا کیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، ہر وقت برستی ہے رحمت کعبے میں جمیل اللہ اللہ، ہر وقت برستی ہے رحمت کعبے میں جمیل اللہ اللہ، خاطی ہوں میں کتنا بھول گیا، آسی ہوں میں کتنا بھول گیا، خاطی ہوں میں کتنا بھول گیا، آسی ہوں میں کتنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہو شقیت مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا، دل ذوق تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ نعبده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی فی قرآن المجید، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ولا وهي القلب، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے اس وسیع اور عریض کائنات کو تخلیق فرمایا، اور اس کی وجہ تخلیق محبت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اور دنیا میں ہر ہونے والا کام جو ہے اس کی بنیاد بھی محبت ہے، وہ اچھا کام ہو یا برا کام ہو۔ آپ اگر بغور جائزہ لیں تو ہر کام کے پیچھے جو عنصر ہے وہ محبت کا عنصر ہے، یہاں تک کہ نفرت کے پیچھے بھی محبت کا عنصر ہے۔ دنیا میں جو قتل و غارت گری ہوتی ہے یہ بھی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کسی کو ایک چیز سے محبت ہے، جب دوسرا اس کو سمیٹتا ہے، اس کو حاصل کرتا ہے تو اس سے اس کو بغض پیدا ہوتا ہے، عناد پیدا ہوتی ہے۔ قتل جیسا کبھی جرم جو ہے یہ بھی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی کام ہیں یہ تمام کے تمام محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا کی وجہ تخلیق جو ہے اس کو محبت بنایا۔ اور یہ جو محبت ہے یہ انسان سے ہر طرح کا کام کراتی ہے، اچھا کام بھی کرواتی ہے اور برا کام بھی کرواتی ہے۔ اسی لیے ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان اللہ کی عبادت دو وجہ سے کرتا ہے، یا خوف سے کرتا ہے یا شوق سے کرتا ہے۔ شوق کا مطلب محبت سے، یا خوف سے کرتا ہے یا شوق سے کرتا ہے۔ اور جو ڈر کی وجہ سے جو یاد ہوتی ہے وہ اس کی ایک حد ہوتی ہے، محبت کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ اقبال نے کہا ہے نا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ کسی نے اقبال سے پوچھا عقل کی انتہا کیا ہے، اس نے کہا حیرت۔ جہاں انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں سے حیرت شروع ہوتی ہے۔ جس چیز کو نہیں پہچان پاتا تو وہاں پر حیران ہو جاتا ہے یہ کیا معاملہ ہے۔ اور فرمایا عشق، اس سے پوچھا کہ عشق کی کیا انتہا ہے، اس نے کہا عشق کی کوئی انتہا نہیں ہے، عشق کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس نے کہا جی آپ نے تو شعر کہا ہے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، جی دوسرا مصرعہ ہی پڑھو، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ عشق کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا سے آگے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اگر میں اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پاؤں جل جائیں گے، پر جل جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے تشریف لے گئے، اور جب معراج سے واپس آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ سنایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے، عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر میں جبرائیل کی جگہ ہوتا تو میں کبھی آپ سے یہ نہ کہتا کہ میرے پر جل جائیں گے، میں آپ کو منع نہ کرتا، پل بھرے میرے جل جاتے، میں آپ کو منع نہ کرتا بھلے میرے پر جل جاتے۔ تو یہ جو عشق ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق سے نیکیوں کے معاملے میں حرص کیا کرتے تھے۔ حرص جو ہے یہ نیکیوں کے معاملے میں اس کی اجازت ہے، اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے کہ اگر بندہ کسی کو نیکی کرتا ہوا دیکھے تو اس سے حرص کرے، یعنی اس سے بڑھنے کی کوشش کرے کہ میں اس سے زیادہ نیکیاں کروں۔ تو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں فرمایا جی مال لے کر آؤ جہاد کے لیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ جی اس دفعہ تو میرا مال زیادہ ہے، تو گھر کا آدھا سامان، کافی مال تھا تو آدھا سامان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، اور دل میں خوش تھے کہ جی میرے پاس اس دفعہ سامان زیادہ ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ سامان لائے جو کہ کم تھا حضرت عمر فاروق سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سامان کو دیکھا اور حضرت صدیق سے فرمایا کہ کچھ گھر بھی چھوڑ کے آئے ہو، کچھ گھر بھی چھوڑ کے آئے ہو۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں آدھا گھر چھوڑ کے آیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر کا سامان لے کر آئے۔
اور ایسا بھی تھا کہ دیوار پہ ہاتھ مارتے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ دیوار پہ کیوں ہاتھ مارتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے سلائی کرتی ہیں اور سوئی کو جو ہے وہ دیوار میں ٹانگ دیتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ سوئی گھر پہ رہ ٹوٹ جائے. اور خود جو ہے وہ ٹاٹ کے کپڑوں میں کانٹوں کا، جس کو ہم بٹن کہتے ہیں، کانٹوں کے بٹن لگا کے آئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس اور کانٹوں کے بٹن تھے. عرض کی کہ یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل آج کس لباس میں آئے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ، آج سارے آسمانی مخلوق نے یہی لباس پہنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے صدیق نے یہ لباس پہنا ہے تو آسمان والے بھی یہی لباس پہنے. ایسی قبولیت ہے. یہ محبت شرط ہے. قبولیت کے لیے مال شرط نہیں ہے. قبولیت کے لیے مال شرط نہیں ہے. قبولیت کے لیے محبت شرط ہے. محبت. ایک انصاری صحابی تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال لانے کا حکم دیا تو گھر گئے بیوی کے پاس. اس سے کہنے لگے جی کھجوریں دے دو. عرب میں کھجوریں ہر گھر میں پائی جاتی تھیں، ہر گھر میں. ان کے گھر میں کھجوریں بھی نہیں تھیں. تو بیوی نے جو چادر اوڑی ہوئی تھی کہنے لگے کہ اس کو پھاڑ کے آدھا تم استعمال کر لو اور آدھا مجھے دے دو. تو وہ نیک بخت کہنے لگی کہ جی آدھی نہ آپ کے کام کی نہ میرے کام کی. پھر ایک یہودی کے پاس گئے، ساری رات اس کے کنویں سے پانی نکالا اور باغ کو پانی دیا. اور اس کے بعد جو کھجوریں ملی وہ کھجوریں لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. تو جو منافق تھے وہ کہنے لگے جی ان کھجوروں سے کیا ہوگا؟ یہاں تو جنگ ہے دشمن سے، بڑا مارکا ہے جنگ کا، ان کھجوروں سے کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھجوروں کو دیکھا فرمایا اس کو مال کے اوپر ڈال دو، اس لیے کہ ان کی برکت سے یہ مال بھی قبول ہو جائے. یہ معاملہ محبت کا معاملہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس محبت ملتی ہے. بڑے سے بڑا گناہگار بھی آتا ہے، اللہ والوں کے پاس محبت ملتی ہے. حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. کہیں جا رہے تھے قافلے میں، قافلہ نے پکڑ کے بھیج دیا. تو مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا. کچھ عرصے بعد ان کے والد اور والدین کو پتہ چلا کہ جی جو زید ہیں یہ مکے میں ہیں. تو والد اور چچا مکے میں تشریف لائے اور پوچھتے پاچھتے لوگوں کو سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. تو ان سے کہنے لگے جی آپ ہمارے بچے کو ہمیں ہمارے حوالے کر دیں، اس کے بدلے جتنا مال چاہیں آپ لے لیں. تو آپ نے ان کو بلایا، ان کو بلا کے کہنے لگے ان کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ رسول اللہ میں پہچانتا ہوں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ. تو انہوں نے عرض کی کہ رسول اللہ میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں آپ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہتا. نہیں گئے ساتھ. تو یہ محبت ہے. یہ محبت انسان کو ایسے کام پر بھی کروا دیتی ہے جو کبھی نہ کرے، جو کبھی نہ کرے. اسی لیے فرمایا کہ جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی پھر انسان کے لیے سارے کاموں میں آسانی ہو جائے گی. جب تک محبت پیدا نہیں ہوگی جب تک پھر ترغیب کی بھی ضرورت پڑے گی، جب تک تعزیر کی بھی ضرورت پڑے گی. لیکن جب محبت پیدا ہو جائے گی نہ ترغیب کی ضرورت پڑے گی نہ تعزیر کی ضرورت پڑے گی. دونوں چیزیں خود بخود حاصل ہو جائیں گی. تو اسی لیے اللہ والوں کے پاس اللہ والوں کی محبت حاصل ہوتی ہے. اس محبت کے لیے اللہ والوں کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں کہ یہ محبت کی آگ جو ان کے سینے میں ہے یہ ہمارے سینے میں منتقل ہو گئی. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ والوں کی صحبت. جتنا بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اتنا اللہ کی محبت اس کے دل میں آتی ہے. اور جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے
تو پھر اس کے لیے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. ایک بزرگ کو بخار ہو گیا، اگر رات کو اٹھے تو گھر والوں نے کہا کہ جی آج نہ اٹھیں، سرد موسم ہے، وضو کریں گے. فرمایا نہیں، آج وہ بلاتے ہیں، پھر میں اپنی مرضی سے جاؤں گا، پھر دیں نہ دیں. ہمارے لیے تو فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہو گئی، رات کو اٹھنا تو دور کی بات ہے، فجر کی نماز مشکل ہو گئی. حالانکہ فجر کی نماز کے اندر باقی 4 نمازوں میں وہ بنیادی نہیں ہے جو فجر کی اذان کے اندر ہے. الصلاۃ خیر من النوم. مؤذن کہتا ہے کہ جی نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے، لیکن ہماری آنکھ نہیں کھلتی. ہماری اس لیے آنکھ نہیں کھلتی کہ ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے، ورنہ بندے کو جس سے محبت ہو اور اس کو پتہ ہو میری اس وقت اس سے ملاقات طے ہے، وہاں سے 5 گھنٹے پہلے پہنچ جائے گا. بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قصہ ہے. کسی عورت پہ عاشق تھے، اس سے ملنے کے لیے گئے تو اس کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے کہ یہ کبھی نکلے گی تو میں اس کا چہرہ دیکھوں گا. تو جب اذان کی آواز آئی تو سمجھے کہ جی عشاء کی اذان ہے. جب تھوڑا سورج نکلا تو معلوم ہوا تو فجر کی اذان تھی. یہ تو فجر کی اذان تھی. حیران ہوئے، پھر توبہ کی کہ اللہ میں ساری رات انتظار میں کھڑا رہا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا. یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. مشہور واقعہ ہے 2 صحابیوں کا. ایک غزوے کے اندر جب ڈیوٹی لگی کسی مورچے پہ تو ایک کہنے لگے میں نماز پڑھتا ہوں، آپ سو جائیں، پھر آپ جاگ جائیں تو میں سو جاؤں گا. تو یہ نماز پڑھنے لگے، دشمن نے تیر تاک کے مارا تو سلام پھیر کے ان کو اٹھایا اور کہنے لگا مجھے نماز میں میرا بڑا دل لگا تھا، لیکن میں نے سوچا ایسا نہ ہو کہ میں خون بہنے کی وجہ سے گر کے مر جاؤں اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے، اس لیے میں نے آپ کو اٹھایا. یہ تعلق جو ہے یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ تعلق تعزیر سے نہیں بن سکتا، یہ تعلق ترغیب سے بھی نہیں بن سکتا. یہ تعلق محبت سے بنتا ہے. جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی اس کا تعلق بن جائے گا، نہ تعزیر سے بنے گا نہ ترغیب سے بنے گا. اس لیے کہ محبت وہ آگ ہے جو انسان کو چین سے نہیں جینے دیتی تھے. یہ جو فرمایا ہے کہ مومن کی زندگی قید خانہ ہے، قید خانہ. ہماری زندگی تو بڑی مزیدار ہے، مومن کی زندگی قید خانہ ہے. اس لیے کہ اس کے دل میں محبت کی آگ ہے، وہ اس کو چین سے نہیں دے. جب تک وہ اللہ رب العزت کا دیدار نہیں کر لے گا اس کو چین نہیں آئے. یہ دنیا کی نعمتیں اس کے لیے حقیر ہیں، اور ان دنیا کی نعمتوں کی تو ویسے بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ میرا ایک تجربہ ہے ذاتی، پتہ نہیں ساتھیوں کا ہو کہ نہ ہو. کوئی لذیذ کھانا ہو اور آپ اس کو سیر ہو کر کھا لیں، جب آپ اس کو سیر ہو کے کھاتے ہیں تو اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے. میرا تو یہ تجربہ ہے کہ کسی بھی لذیذ کھانے کو یا کسی بھی لذیذ چیز کو سیر ہو کر کھا لیا جائے تو اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے. یہ دنیا کی لذت کی حقیقت ہے. دنیا کی لذت کی یہ حقیقت ہے کہ اگر اس سے پیٹ بھر لیا جائے تو اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے. جبکہ اللہ نے ہمارے لیے ایسی لذیذ چیزیں رکھی ہیں کہ انسان کی اس کو عقل بھی نہیں آ سکتی. جس کو اللہ نے اپنی محبت کا جام پلا دیا پھر اس کو کسی چیز کی لذت نہیں ہے. یہ دنیا کی نعمتیں پھر اس کے لیے حقیر ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، دھوکہ. یہ دھوکہ ہے. یہ 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی، جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے بندہ کھڑا ہوگا تو اللہ پاک اس سے پوچھیں گے دنیا میں کتنا رہ گئے گا؟ کچھ لمحے رہا دنیا میں، بس اس سے زیادہ نہیں رہا. کچھ منٹ رہا دنیا میں بس. اور ان کچھ منٹ کے لیے بندہ ساری زندگی نہ حلال کی تمیز دیکھتا ہے، نہ حرام کی تمیز دیکھتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ رب العزت کے کیا احکامات ہیں. کوئی چیز نہیں دیکھتا. بس اس کا ایک ہی مقصد ہے دنیا کما لوں، دنیا کما لوں، دنیا کما لوں.
اور پھر اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ جب وہ مرتا ہے اس کا ہاتھ پر خالی. سکندر اعظم کا مشہور قصہ ہے نا, کہنے لگے جی جب سکندر اعظم مرنے لگا اس نے کہا میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دو. کسی نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا تاکہ دنیا کو پتہ چلے میں خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں. پوری دنیا فتح کی, ہاتھ کیسے جا رہا ہوں؟ خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اس لیے کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے. یہ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں یہ دھوکہ ہے. ہمارے تو وہ ہمارا حصہ اس میں وہ تھا جو ہم نے کھا لیا یا پہن لیا یا صدقہ دے دیا, بس باقی ہمارا حصہ نہیں ہے. کسی بادشاہ نے ایک محل بنایا. السلام علیکم. السلام. کسی بادشاہ نے ایک محل بنایا تو اس نے کہا کہ اس میں اگر کوئی نقص ہو, کوئی کاریگر آئے اور اس میں کوئی نقص ہو تو وہ مجھے بتائیں. تو لوگ آتے تھے دور دور سے, اس کو دیکھتے تھے اور بڑی اس کی تعریفیں کرتے تھے. ایک درویش بھی اس کو دیکھنے آیا اور اس درویش نے کہا کہ اس میں 2 نقص ہیں, اس محل میں 2 نقص ہیں. اب بات بادشاہ تک بھی پہنچ گئی کہ جی اس میں کیا نقص ہیں. بادشاہ نے بلایا, پوچھا جی اس میں کیا نقص ہیں؟ اس نے کہا اس میں 2 نقص ہیں. ایک نقص تو یہ ہے کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا. یہ اس کا نقص ہے, یہ اس کی خوبصورتی, یہ اس کا نیا پن یہ ہمیشہ نہیں رہے گا, یہ ختم ہو جائے گا. اور فرمایا دوسرا نقص اس میں یہ ہے کہ اس کے مکین بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے. جو اس میں آئے گا وہ اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا, وہ اس سے چلا جائے گا. اور کامیاب وہ ہے جو اس دنیا میں اللہ کو راضی کر کے چلا جائے, وہ کامیاب ہے. زندگی تو سب کی گزر جانی ہے. جو اللہ کی فرمانبرداری کرے گا اس کی بھی گزر جانی ہے, جو نافرمانی میں گزارے گا اس کی بھی گزر جانی ہے. جو اطاعت کی حالت میں وقت گزارے گا اس کا بھی گزر جائے گا, جو نافرمانی کی حالت میں گزارے گا اس کا بھی گزر جائے گا. جو امارت میں گزارے گا اس کا بھی گزر جائے گا, اور جو غربت میں گزارے گا اس کا بھی گزر جائے گا. وقت تو کسی کا نہیں رکا, امیر کا بھی گزر جاتا ہے, غریب کا بھی گزر جاتا ہے, کسی کا چٹنی کے ساتھ کھا کے گزر جاتا ہے, کسی کا مرغہ مسلم کے ساتھ گزر جاتا ہے, لیکن وقت بہرحال گزر جاتا ہے. کامیاب وہ ہے جو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے جائے. اس دنیا کو اللہ نے آزمائش کا گھر بنایا ہے, کھیل تماشا ہے. یہ دنیا کھیل تماشا ہے. شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے کہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک وہ ڈگڈگی والا ہوتا ہے نا, وہ بندر کو جو تماشا کرتا ہے, تو حضرت بھی کہیں ساتھ جا رہے تھے تو وہ کہنے لگا کہ جی آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں کلندر ہوں. اس زمانے میں کلندر اس کو کہتا تھا جو ڈگڈگی بجا کے تماشا کیا کرتا تھا. وہ کہنے لگا کلندر تو میں ہوں, لیکن میرے ہاتھ میں یہ ڈگڈگی ہے اور میرے پاس بندر ہے اور میں اس کا تماشا کرتا ہوں. آپ کا تماشا کیا ہے؟ فرمایا میں بھی تماشا کرتا ہوں. تم ایسا کرو, یہ سامنے جو درخت ہے ان درختوں کے درمیان سے گزر جاؤ. تو وہ ان کے درمیان سے گزر گیا. گرمیوں کا دن تھا. جب درختوں کے درمیان سے گزرا تو اس نے دیکھا منظر ہی تبدیل ہو گیا. وہاں نہ گرمی ہے, نہ وہ بوسیدہ کپڑے ہیں, نہ وہ ڈگڈگی ہے, نہ وہ بندر ہے. وہاں تو ماحول ہی چینج ہے. سبزہ زار ہے اور خوبصورتی ہے اور باغات ہیں. ابھی وہ اس شش و پنج میں تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اتنے میں اس نے دیکھا کہ جی گھڑ سواروں کا ایک دستہ آ رہا ہے اور انہوں نے آگے اس کو پکڑ لیا. بادشاہ سلامت آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم نے تو آپ کو اتنا ڈھونڈا, آپ تو ہمیں ملے ہی نہیں. اس کو اٹھایا اور محل لے گئے. ملکہ بھی آ گئی, آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بڑا حیران ہوا یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے. وقت گزرتا رہا, بچے ہو گئے, بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے, بادشاہت کرتا رہا, بوڑھا ہو گیا. ایک دفعہ شکار کے لیے کہیں گئے تو سامنے وہی درخت نظر آیا. تو اس کے دل میں آئی کہ میں دیکھوں, میں یہاں سے آیا تھا.
تو وہ وہاں سے جیسے ہی گزرا ماحول پھر بدل گیا. وہی پرانا سا لباس ہے, وہی ہاتھ میں ڈگڈگی ہے, وہی بندر ہے, اور پیچھے جو ہے حضرت ہنس رہے ہیں. وہ کہنے لگا حضرت میرے بچے, میری بیوی. فرمایا میلہ تھا, تماشا تھا, تماشا. وہ تمہارا تماشا تھا, یہ ہمارا تماشا. یہ دنیا کی بادشاہت, یہ دنیا کے مال و اسباب, یہ دنیا کی نعمتیں, یہ اصل میں تماشا ہیں. جیسے میلہ لگتا ہے نا کسی جگہ پہ, تو وہاں ایک بازار بھی سجتا ہے, وہاں پہ دکاندار بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ گاہک بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ چہل پہل بھی ہوتی ہے. اور وہ 5 دن 10 دن کا میلہ ہے. جب وہ میلہ ختم ہوتا ہے, کوئی وہاں جائے تو وہاں چٹیل میدان ہوتا ہے. جی کہاں گیا؟ وہ تو میلہ تھا, وہ بازار نہیں تھا. وہ بازار بھی نقلی تھا, وہ خریدار بھی نقلی تھے, وہ دکاندار بھی نقلی تھے, وہ کھیل تماشے کی جگہ بھی نقلی تھی. وہ تو سب عارضی تھا, وہ تو میلہ تھا. وہ میلہ یہاں سے چلا گیا, اٹھ گئے میلے والے. یہ دنیا بھی ایک میلہ ہے. جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ اٹھ گئے ہیں میلے والے. تو کامیاب وہ ہے جو دنیا کو میلہ سمجھے, دنیا کو عارضی سمجھے, اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کو راضی کر لے. جس نے اللہ کو راضی کر لیا, پھر دائمی زندگی ساری اس کی ہے, ساری اس کی زندگی ہے. ایسے آرام سے وہ اس دنیا میں رہے گا. اللہ نے اس کے لیے ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں ہے. جو سب سے آخری جنتی جنت کے اندر داخل ہوگا, روایات میں آتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا جہنم پہ ڈھکن لگا دو, دیکھ کیا ہو کوئی بندہ باقی تو نہیں ہے مسلمان. تو جبرائیل علیہ السلام چکر لگائیں گے جہنم کا, 500 سال کا چکر ہوگا. واپس آ کے عرض کریں گے یا اللہ پاک کوئی نہیں ہے. اللہ پاک فرمائیں گے پھر جاؤ. تیسرے چکر میں ان کو ایک جگہ سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہوگی. یہ اللہ اللہ جو ہے ہر جگہ نفع دیتا ہے, اللہ کا نام ہر جگہ نفع دیتا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام اس کو نکالیں گے, جہنم کے باہر ایک نہر ہے, اس میں غوطہ دیں گے, غوطہ دے کے باہر جہنم کو پہ ڈھکن لگا دیا جائے گا. تو وہ جنتی اللہ رب العزت سے عرض کرے گا کہ یا اللہ پاک مجھے آپ جنت کے کنارے پہ پہنچا دیں. جنت کے کنارے پہ چلے جائے گا, پھر جنت کی دیوار کی فرمائش کرے گا, پھر اندر دیکھے گا تو عرض کرے گا اللہ پاک مجھے اندر بھیج دیں. تو اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہیں اس جنت جیسی, اس زمین جیسی 3 زمینوں کے برابر جنت نہ دے دوں؟ تو عرض کرے گا اللہ پاک آپ تو میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں. اللہ پاک فرمائیں گے مذاق نہیں کرتا, میں نے تمہیں ان 3 دنیا کے برابر جنت دے دی. جو کم از کم درجے کا جنتی ہوگا, اس کے بعد اتنی زمین ہوگی جتنی اس زمین کے 3 گنا ہیں. آج ہم 1 فٹ زمین کے لیے بھائی سے لڑتے ہیں, 1 فٹ زمین کے لیے. یہ میرا مشاہدہ ہے. 1 اینٹ کی چوڑائی کتنی ہوتی؟ 6 انچ ہوتی ہوگی. بھائی نے کہا کہ جی 6 انچ میری زمین جو ہے, دیوار تمہاری زمین پہ ہے, تو میری دیوار نہ گراؤ. انہوں نے کہا نہیں, اس دیوار کو گراؤ اس لیے کہ میری زمین کے اوپر ہے, میں 6 انچ زمین تمہیں نہیں دے سکتا. 6 انچ زمین جو نہ اس کے کسی کام کی ہے نہ اس کے کسی کام. اور اللہ نے وہاں ایسی نعمتیں بنائی ہیں, اس زمین جتنی 3 گنا زمینیں اللہ دیں گے. صرف یہ ہے کہ اس دنیا کو, اللہ کی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لیا جائے. اور یہ کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے. ہمارے ذہنوں میں ہے یہ ناممکن کام ہے, ایسا نہیں ہے. یہ بڑا آسان کام ہے. اس زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا یہ بڑا آسان کام ہے. صرف دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے, اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے, بڑا آسان کام ہے. پھر اس کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے. جس کو اللہ کا ڈر ہوگا, جس کو اللہ سے محبت ہوگی, پھر ظلم کے لیے اس کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے, پھر کم تولنے کے لیے اس کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے. اس کو ڈر ہوگا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. جس کو یہ پتا ہو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, پھر اس کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے. یہ سارا معاملہ جو ہے یہ غفلت کا معاملہ ہے. بس جب تک ہم غافل ہیں اس وقت یہ جنت بڑی مشکل کام ہے, اللہ کی رضا بڑا مشکل کام ہے. اور جب یہ غفلت ختم ہو گئی
پھر بڑا آسان معاملہ ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کو راضی کرنا کیا مشکل کام ہے؟ اللہ پاک تو بندے کی توبہ کے انتظار میں رہتے ہیں، بندے کی معافی کے انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے معافی مانگے صحیح۔ بس جب بھی بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کو اسی وقت معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تو انتظار میں رہتا ہے کہ بندہ مجھ سے معافی مانگے، آئے تو صحیح میرے پاس۔ یہ تو کہیں نہیں کہا کہ جی گناہ نہ کرو، گناہ نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم پوری گناہ گار ہے، اور بہترین گناہ گار توبہ کرنے والا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس سے گناہ ہو جائے پھر اللہ کے در پہ چلا جاتا ہے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے معاف کر دیں، اور پھر عہد کرتا ہے یا اللہ یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا، میں میری توبہ ہے میں یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا، اور اگر پھر اس سے وہی کام ہو جائے اللہ پھر اس کو معاف کر دیتے ہیں اگر وہ توبہ کرے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، توبہ کرتا تھا پھر گناہ کرتا تھا، پھر توبہ کرتا تھا پھر گناہ کرتا تھا، تو فرشتوں نے عرض کی اللہ پاک یہ تو مسخرہ ہے، یہ تو مسخرہ ہے، یہ گناہ توبہ کرتا ہے پھر وہی گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر وہی گناہ کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ جانتا ہے کوئی ذات ایسی ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرنے والی، یہ مجھے جانتا ہے، یہ جانتا ہے میں گناہ کروں گا تو اللہ مجھے معاف کر دیں گے، اس لیے یہ میرے در پہ آتا ہے۔ جو گناہ کر کے اللہ کے در پہ چلا جاتا ہے اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ میرے در پہ آ گیا ہے، اور جو اللہ کے در پہ آ جاتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں رواج ہے کہ کسی کے یہاں معافی مانگنی ہو تو ہاتھ جوڑو، بعض جگہوں پہ پگڑی اتار کے پیر میں رکھو۔ اللہ کے یہاں ایسی کوئی فرمائش نہیں ہے، دل میں معافی مانگ لو، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش کے لیے لوگ نکلے، دعا کی یا اللہ بارش دے دیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہ وحی آئی کہ تمہاری مجلس میں ایک چغل خور ہے ان لوگوں میں، جب تک وہ باہر نہیں نکلے گا میں بارش نہیں برساؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ مجلس میں کوئی جو چغل خور ہے وہ باہر نکل جائے تاکہ باقی لوگوں پہ بارش ہو رحمت کی۔ تو جو شخص چغل خور تھا، جو گناہگار تھا نا، اس کے دل میں آئی، اس نے کہا یا اللہ اب میں پھنس گیا، موسیٰ علیہ السلام مجھے باہر نکال دیں گے، لوگ مجھے دیکھیں گے، میری بدنامی ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے یہ چغل خور تھا، یا اللہ میری توبہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا، میری توبہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اسی وقت بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ پاک بندہ تو کوئی باہر نہیں گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ فرمایا بندے نے مجھ سے صلح کر لی، بندے نے مجھ سے صلح کر لی، مجھ سے دوستی کر لی، میں نے بارش کو برسا دی۔ عرض کی کہ اللہ پاک اس بندے کا نام بتا دیں، ہم بھی دیکھیں آپ کا کون دوست ہے جس نے آپ سے صلح کر لی۔ فرمایا جب وہ گناہ گار تھا، جب میں نے اس کو ظاہر نہیں کیا، اب تو اس نے توبہ کر لیا، اب اس کو کیسے ظاہر کروں؟ ایسی اللہ کی محبت اور رحمت کرنے والی ذات ہے۔ اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ سب سے آسان کام ہے دنیا میں۔ صرف یہ ہے کہ غفلت نہ ہو، غافل نہ ہو بندہ، اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، پھر وہ جس حال میں رہے گا، نیکی کے حال میں رہے گا، اطاعت کے حال میں رہے گا، جب بھی اللہ کو یاد کرے گا، اور خدا نہ خواستہ کسی گناہ میں پھنس گیا، کسی معصیت میں پھنس گیا، کسی نافرمانی میں پھنس گیا، جب بھی رجوع اللہ کی طرف کرے گا۔ اور جو غافل ہوگا وہ نیک کام بھی کرے گا، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوگا اس کا۔ نماز پڑھے گا، رجوع اللہ کی طرف نہیں ہوگا، روزہ رکھے گا، رجوع اللہ کی طرف نہیں ہوگا، حج کرے گا، رجوع اللہ کی طرف نہیں ہوگا۔ گناہ کے کاموں کی تو بات ہی الگ ہے، نیکی کے کاموں پہ بھی رجوع اللہ کی طرف نہیں ہوگا اگر غفلت کی حالت میں ہوگا۔
یہ غفلت کی حالت ختم کرنے کے لیے اللہ والوں کے در پہ ہم جاتے ہیں تاکہ ہماری نسبت بن جائے، ہمارا تعلق بن جائے، ہمیں اللہ کی یاد آ جائے۔ پھر جب اللہ کی یاد دل میں آ جاتی ہے پھر یہ نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہوتے۔ اللہ نے صرف انبیاء اکرام کو معصوم بنایا ہے، کسی اور کو معصوم نہیں بنایا ہے۔ سب سے گناہ ہوتا ہے، انبیاء اکرام کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، لیکن جس کی غفلت کی حالت بدل گئی ہے پھر جب اس سے گناہ ہوتا ہے پھر وہ اللہ کے در پہ سجدے میں سر رکھ کے روتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گیا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ حضرت ہارون دامانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ گزرے ہیں، افغانستان کے پہاڑوں میں کہیں جا رہے تھے، دیکھا ایک درویش ہے اور اس کا ایک پاؤں جو ہے وہ غار کے اندر ہے اور ایک پاؤں غار کے باہر ہے، اور منہ اس کا آسمان کی طرف ہے اور زارو قطار رو رہا ہے۔ ان سے کہنے لگے جی آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ جو ہے اپنی محبت کو آزماتے ہیں۔ کہنے لگا میں اس غار کے اندر اللہ اللہ کر رہا تھا، اللہ کو یاد کر رہا تھا، تو میرا آزمائش اس طرح ہوئی کہ اللہ نے ایک عورت کو زرد بگ لباس کے ساتھ میرے اس حجرے کے باہر سے گزارا، تو میرے دل میں خیال ہے میں دیکھوں کیسی ہے۔ وہ کہنے لگا جیسے ہی میں نے ایک پاؤں باہر نکالا تو آواز آئی دعویٰ ہم سے محبت کا کرتے ہو اور دیکھنے عورتوں کو جاتے ہو، دعویٰ ہم سے محبت کا کرتے ہو اور دیکھنے عورتوں کو جاتے ہو۔ بس اس وقت سے اس حال میں ہوں۔ تو معصوم صرف انبیاء اکرام کی ذات ہے، لیکن جس کا اللہ سے تعلق ہو گیا، جس کی غفلت کی حالت ختم ہو گئی، پھر وہ گناہ کی اس سے اگر ہوا تو پھر وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ جیسے بچہ ہوتا ہے نا، بچے کو ماں تیار کرتی ہے، اس کے بعد باہر جاتا ہے اور پھر گندا ہو کے آ جاتا ہے، تو ماں کیا کرتی ہے؟ اس کو 2-4 ٹکاتی ہے۔ جب 2-4 اس کو لگاتی ہے تو بچہ بھاگتا نہیں ہے، بچہ پھر ماں کی طرف بھاگتا ہے۔ تو یہ جو ہمیں مشکلات آتی ہیں یہ اللہ پاک ہمیں 2-4 لگاتے ہیں، یہ پھر نلا دلا کے پھر صاف کر دیتے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ غفلت کی حالت کو ختم کیا جائے، اور یہ غفلت کی حالت ختم ہوگی اللہ کے ذکر سے اور اللہ والوں کی صحبت سے۔ اللہ کے ذکر سے اور اللہ والوں کی صحبت سے یہ غفلت کی حالت ختم ہوگی۔ پھر بندہ جس حال میں بھی ہوگا وہ اللہ کو یاد کرتا رہے گا۔ بس گناہ کی حالت میں ہوگا تو استغفار کرے گا، اور نیکی کی حالت میں ہوگا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ تو دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، صالحین کی صحبت نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ۔ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد۔ صلی اللہ علیہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے دفعہ جملہ صحابہ کرام، سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و عظام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔ یہ تصور رکھنا ہے کہ اللہ کی محبت اور رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ دنیا میں جو بھی فرد ہے وہ اللہ کے سامنے ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے پاس ہے۔ تو یہ تصور رکھنا ہے کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اللہ کی محبت اور رحمت جو ہے یہ میرے دل میں آ رہی ہے اور میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ تسبیح کی آواز کا تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے بلکہ یہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ اللہ اللہ۔ ذکر گو تا تیرا جانست پاکیے دل سے ذکر رحمانست۔ مومنا ذکر خدا بسیار گو مومنا ذکر خدا بسیار گو تابعابی درد و عالم آبرو۔ ذکر حق آمد غذائے روح را ذکر حق مرہم دل مجروح را۔ اللہ اللہ اللہ۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ 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 اللہ۔ قلب کے اندر دھیان جما کر اللہ 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 کر
ہر دم عشق کی آگ لگا کر اللہ 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 کر وفی انفسکم صورت نورانی وہوا معاکم رمز قرآنی اینما کنتم ہے خاص نشانی نحنو اقرب راز کو پا کر اللہ 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 کر من عرف کا تصور جماعتو فقد عرف کا یقین بکاتو عناصر راہ دل میں چھپاتو اقرا کتاب ایک مانے پا کر اللہ 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 کر قائم ہو کر بیچ فنا کے گم ہو جا تو ذات کو پا کے اپنی خودی کو آپ مٹا کے عشق اللہ کا دل میں لگا کر اللہ 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 کر میں اور تو سب دل سے مٹا تو خودی کا پردہ دل سے ہٹا تو رب کو اپنے جلد منا تو یاد اللہ میں خود کو فنا کر اللہ 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 کر اللہ 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 بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز نگہبانہ عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا کر کے ہمیں دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز نگہبانہ کیا لطف ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں کیا لطف ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں وہ ہنس کے کہہ جائے وہ ہنس کے کہہ جائے دیوانہ ہے دیوانہ اللہ
وہ ہنس کے گر جائے، وہ ہنس کے گر جائے، دیوانہ ہے دیوانہ، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، مرشد میرا ساقی ہو، مرشد میرا ساقی ہو، نقشبندیہ میں خانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز جامانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، آپ سامنے آنا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز جامانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں، آ دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوۂ جانانہ۔ اللہ 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 آنکھے آستاں پہ آئے، آپ کی یاد کھینچ لائی، آنکھے آستاں پہ آئے، آپ کی یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی، رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی، میں کبھی جو ڈگمگایا، میں کبھی جو لڑکھڑایا،
آباد رہے ہر دم مرشد تیرا میں خانہ پیتا رہوں نظروں سے پیمانے پہ پیمانہ آباد رہے ہر دم مرشد تیرا میں خانہ پیتا رہوں نظروں سے پیمانے پہ پیمانہ آباد رہے ہر دم محفل کی یہ رنگینی ہے دم سے فقط ان کے محفل کی یہ رنگینی ہے دم سے فقط ان کے پیتا رہوں نظروں سے پیمانے پہ پیمانہ دیکھا کروں ہر دم میں چہرہ تیرا جانا آباد رہے ہر دم مرشد تیرا میں خانہ اے تشنا لبوں پیاس اپنی بجھا جاؤ اے تشنا لبوں پیاس اپنی بجھا جاؤ ملتی ہے مگر ان کو جس نے بھی یہ پہچانا ملتی ہے مگر اس کو جس نے بھی یہ پہچانا پیتا رہوں نظروں سے پیمانے پہ پیمانہ آباد رہے ہر دم مرشد تیرا میں خانہ
Allah. دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے ہوں وہ ظاہری ہوں یا خفیہ ہوں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک آپ نے عرش کے سامنے لکھوایا ہے کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑی ہوئی ہے یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک صالح بنائیے یا اللہ پاک ہمارے گھر والوں کو نیک صالح بنائیے یا اللہ پاک ہمارے محلے والوں کو نیک صالح بنائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم فرمائیے یا اللہ پاک پوری امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے یا اللہ پاک حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح وارث عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو قرض میں مبتلا ہوں غیب کے خزانوں سے ان کے قرض کو ادا فرمائیے یا اللہ پاک جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے یا اللہ پاک جو محتاج ہیں ان کی محتاجی کو دور فرمائیے یا اللہ پاک ہم سب آپ کے فقیر ہیں یا اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے یا اللہ پاک بیماروں کو صحت عطا فرمائیے
یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک مجمع میں کوئی آپ کا بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو قبول ہوگی، یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔